نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 6 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ایک ضابطہ بیان ہوا جس کے تحت چند ایسی امور ذکر کی گئی جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا تھا۔ اب یہاں سے دوسرا ضابطہ بیان کرتا ہوں۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں اگر روزہ دار نے عمومی طریقے سے کھائی، یعنی جس طریقے سے عموماً لوگ کھاتی پیتی ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گی۔ مثلاً چاول کو پکا کر کھایا جاتا ہے، اسی طرح آٹے کو گوندھ کر روٹی پکا کر روٹی کھائی جاتی ہے، اور بادام کا چھلکا اتار کر بادام کو کھایا جاتا ہے۔ تو اگر کسی روزہ دار نے چاول پکا کر کھائی یا روٹی کھائی یا بادام کا چھلکا اتار کر بادام کو کھایا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن اگر کسی روزہ دار نے غیر مروجہ طریقے سے ان اشیاء کو کھایا تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ مثلاً اس نے چاول جو ہے وہ کچے کھائے، کچے نگل لیے، اسی طرح اس نے خشک آٹے کو کھایا یا اس نے گوندا ہوا آٹا بغیر پکائے ہوئی اس نے کھایا، یا اس نے یعنی بادام کو ہڈی سمیت چھلکے سمیت نگل لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا لازم آئے گی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء یا دوائی کو اگر کسی روزہ دار نے منہ کی ذریعے حلق یا معدے یا آنتوں میں پہنچایا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم آئے گی اور ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر کسی روزہ دار نے منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے کھانے پینے کی کوئی چیز یا کوئی دوا وہ حلق یا معدے یا آنتوں میں پہنچائی تو اس صورت میں قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان کی بدن میں بعض ایسے اعضاء ہیں کہ جن کے اندر خالی جگہ یعنی کھلا ہوا جگہ موجود ہے، وہاں اگر کوئی دوا پہنچی یا کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً حلق ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں اور اسی طرح پھپھڑے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز پہنچی یا دوائی پہنچائی گئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر منہ کی ذریعے ہو تو پھر اس صورت میں قضا بھی ہوگا، کفارہ بھی، اور اگر منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے ہو تو پھر اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اب منہ کے علاوہ جو راستے ہیں ان میں سے پہلا راستہ ناک کا راستہ ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے ناک کے ذریعے دوائی لی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناک کے ذریعے کسی نے سگریٹ پی لی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناک کے ذریعے سگریٹ کا دھواں جو ہے وہ پھیپھڑوں میں پہنچاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ البتہ اگر منہ کی ذریعے اس نے سگریٹ پی لی تو اس کا مسئلہ جو ہے آگے آئے گا۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے اگربتی یا لوبان کا دھواں جو ہے قصداً ناک کے ذریعے اندر لیا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ جو منہ کے علاوہ ہے وہ انسان کا پاخانے کا راستہ ہے۔ اگر پاخانے کے راستے سے کوئی دوا آنتوں میں پہنچائی جائے یا معدہ میں پہنچائی جائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ پاخانے کا جو مقام ہے اس سے تقریباً 4 انگل یعنی 3 انچ اوپر جو ہے ایک مقام ہے جس کو عربی میں حقنہ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آنتیں جو ہیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی دوا حقنہ کی مقام سے نیچے جو ہے یعنی وہ دوا یا پانی وغیرہ وہاں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ حقنہ سے نیچی جو جگہ ہے وہاں دوا پہنچانے سے یا دوائی لگانے سے یا پانی پہنچانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ استنجا میں عوام یہ کہتے ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد استنجا کو خشک کرنا چاہیے ورنہ روزہ فاسد ہوگا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر کوئی استنجا کو خشک نہ کرے تب بھی
اس کا پانی جو ہے وہ مقام حکنا تک نہیں پہنچتا، کیونکہ حکنے کا جو مقام ہے وہ تقریباً 3 انچ اوپر ہے۔ تو اگر کسی نے استنجا کو خشک نہیں کیا تب بھی اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بواسیر کی جو مسیں ہوتی ہیں جن کو انگلش میں پائلز کہا جاتا ہے، اگر بواسیر کے مسوں کے اوپر کسی نے دوائی لگائی روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ بواسیر کی مسیں بھی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ وہ مقام حکنا سے نیچے ہیں۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ اگر کسی نے پخانے کے مقام سے دوائی لگائی اور وہ دوائی مقام حکنا تک پہنچ گئی تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہوگا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے قاعدہ بیان کیا کہ منہ کے علاوہ جو راستے ہیں اگر ان راستوں سے کوئی دوا پہنچائی جائے تو اس صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مثلا کسی کو قبض کی بیماری ہے اور قبض کی وجہ سے اس کا پخانہ جو ہے وہ سخت ہو گیا اور اس کو قضاء حاجت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر حضرات کلین اینیما لگاتے ہیں۔ کلین اینیما ایک قسم کی دوائی ہوتی ہے جو نیچے سے لگائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پخانہ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر کسی کی کانچ نکل آئی، کانچ پخانے کی جو آنت ہے اس کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے، اگر کسی کی کانچ نکل آئی اور اس نے اس کانچ کو پانی سے دھویا اور پھر اس کو خشک نہیں کیا اور وہ کانچ اندر چلی گئی تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد ہوا، کیونکہ مقام حکنا تک پانی پہنچ گیا۔ لیکن اگر اس نے کانچ کو خشک کیا اور پھر وہ کانچ اندر چلی گئی تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اندرونی معائنہ کے لیے ڈاکٹر حضرات مختلف قسم کے آلات استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ برانکوسکوپ ہے، گیسٹروسکوپ ہے، انڈوسکوپی ہے، اور اسی طرح معدہ صاف کرنے کے لیے جو رائلز ٹیوب ہیں۔ تو اگر یہ اشیاء معائنے کے لیے، اندرونی معائنے کے لیے استعمال کی گئی اور یہ اشیاء چونکہ آنتوں کے اندر یعنی ان کو چڑھایا جاتا ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر ان کے اوپر کوئی رطوبت ہے یا کوئی دوائی ویزلین وغیرہ یا کوئی جلی وغیرہ اس کے اوپر لگائی گئی ہے اور وہ دوائی اندر چلی گئی یعنی آنت میں، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پیٹ میں کوئی زخم ہو اور وہ پیٹ کے زخم میں کوئی دوائی لگائے اور وہ دوائی جو ہے معدے میں پہنچی یا پھر آنت میں پہنچے تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہوگا، لیکن اس صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا قاعدہ تھا۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے بغیر کسی عذر شرعی کی روزہ توڑا، یعنی اس نے کچھ کھایا پیا اور کوئی عذر نہیں تھا شرعی، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی ہو تو ایسی صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص اس نے روزہ رکھا اور پھر اس نے سفر شروع کیا اور سفر کے دوران اس نے روزہ توڑا، تو ایسی صورت میں اگر زیادہ مشقت نہ تھا تو اس نے گناہ کا کام کیا، لیکن اس صورت میں روزہ جو اس نے توڑا صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ سفر میں روزہ توڑنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اچانک بیمار ہوا اور بیماری ایسی تھی کہ جان جانے کا خطرہ تھا یا کوئی عضو بیکار ہونے کا خطرہ تھا یا کوئی اور مصیبت پیش آئی جس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑا، تو ایسی صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اس کو سخت بھوک لگی یا سخت پیاس لگی اور ایسی بھوک پیاس ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا کوئی عضو بیکار ہونے کا خطرہ ہے اور اسی صورت میں اس نے روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عذر شرعی ہے۔ اسی طرح کسی عورت کا پیٹ میں بچہ ہے یعنی حمل ہے اور حمل کی وجہ سے حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا یا پھر عورت کی خود جان جانے کا خطرہ تھا اور ایسی صورت میں اس نے روزہ توڑا، تو اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ خشک ہوا اور بچے کے لیے خوراک کا کوئی انتظام نہیں ہے اور اس نے دودھ کے لیے بچے کے لیے روزہ توڑا، تو ایسی صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو مینسز شروع ہوا یعنی حیض، یا کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا، تو یہ چونکہ شرعی عذر ہے، اب اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ گیا، اس روزے کی وہ بعد میں قضا رکھے گی
اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بے ہوش ہوا یا وہ پاگل ہوا اور کسی نے اس کو کچھ کھلایا یا مجنون نے خود کچھ کھایا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور بے ہوش کے اوپر اس روزے کی جو ہے وہ قضا ہے۔ اور اگر مجنون دائمی مجنون ہے، یعنی کوئی دائمی مجنون تھا پہلے سے اور اس نے روزہ رکھا تھا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ مجنون پہلے نہیں تھا اور پھر جو ہے جنون کی حالت میں اس نے روزہ توڑا اور پھر بعد میں ٹھیک بھی ہوا، تو اس روزے کی وہ قضا رکھے گا یا اس کی طرف سے پھر فدیہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ 4 قواعد مکمل ہوئی، آگے بھی قواعد ہیں انشاءاللہ، اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔